بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کو حکایات رومی سے ایک اقتباس مولانا روم اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان گفتگو پر سنائیں گے۔ مولانا روم جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے ان کا غیب سے سمان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ میں عشق و معرفت کا جو سمندر موج زن تھا، وہ اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی تھا۔ آپ نے دعا کی، اے خدایا، اپنی محبت کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جس کے سینے میں میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرا اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، ملک روم روانہ ہو جاؤ، اس کام کے لیے جس کو ہم نے منتخب کر لیا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پر قلم کشائی کی گئی ہے۔ جواہر مزیہ کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ اچانک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ قلندرانہ انداز سے وہاں آ پہنچے۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولانا سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ مولانا نے آپ کی ظاہری وضاحت دیکھ کر فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے مولانا کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ گھر بار اور شان و شوکت کو خیر باد کہا اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان مار دی۔ ملک کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا دیکھ مارا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دوسری روایت میں لکھا ہے، ایک دوسری جگہ میں یہ واقعہ اس طرح نقل کیا گیا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اگر اس کو گرماؤ۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کونیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا روم تزک و احتشام سے ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا نے فرمایا، اتباع شریعت۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ علم کز تو ترانہ بستاندند، جہل زاں علم بہ بود بسیار۔ جو علم تجھے تجھ سے نہ لے اس علم سے جہل بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا روم کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے۔ وہاں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا، یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دی۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا، میاں درویش رحمۃ اللہ علیہ، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دی جن میں بڑے نادر نکتے تھے، اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب کال انہیں کیا سمجھو؟ اس کے بعد مولانا روم شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔